صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملاقات کرنا پسند ہوتی ہے۔ اور اس کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بڑی کثرت کے ساتھ، انہ لم يقبض نبی قط حتى يرى مقعده من الجنت۔ کوئی بھی نبی تب تک فوت نہیں ہوتا جب تک وہ جنت میں اپنی جگہ، اپنا مقعد اور اپنا کرنا دیکھ لے۔ ثم یخیر، اور اس کو اختیار دیا جاتا ہے، انبیاء کو وفات سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے یا دنیا میں بھی رہنا ہے مزید۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش نازل ہوئی، یعنی آپ کی جو مرض الموت تھا، آپ بیمار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا سر مبارک رکھا، یا بعض حدیث میں کہ میری ران پہ آپ نے اپنا سر رکھا، اور آپ پر غشی طاری ہو گئی، جوشی طاری ہو گئی۔ ثم فاق فاشخص بصره الى السقف ثم قال اللهم الرفيق الاعلى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آئی تو آپ کی نظریں چھت کی طرف تھی، یعنی سیدھا آپ اوپر دیکھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اے اللہ الرفیق الاعلی، سب سے بلند رفیق، سب سے بلند رفاقت، انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء کی رفاقت، یعنی مجھے جنت میں اعلیٰ علیین میں اپنے پاس بلا لے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اذن لا یختارنا وعرفت انہ الحدیث الذی کان یحدثنا بھی، کہتی ہیں تب مجھے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم سے ملاقات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لا یختارنا، ہمیں نہیں وہ پسند فرمائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں۔ اور کہتی ہیں مجھے تب یہ بات سمجھ آئی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کیا کرتے تھے کہ ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، وہ اختیار دینا کیا تھا کہ اب آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے یا اب آپ نے بندوں میں رہنا ہے۔ فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم قوله اللهم الرفیق الاعلی۔ کہتی ہیں بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلمہ تھا وہ کیا تھا کہ اللہ اب مجھے رفیق اعلیٰ میں، سب سے بلند رفاقت میں بلا لے۔ یہ جو کلمہ ہے نا رفیق اعلیٰ والا، یہ بہت غور طلب ہے۔ اس میں اصل میں بتایا کیا گیا ہے کہ جو رفیق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو رفاقت ہے راستے کی وحشتوں پر جو ساتھ ہے وہ اللہ کا ساتھ ہے۔ مخلوق میں کوئی اس قابل نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دے سکے، اس لیے مخلوقات اس کے ساتھ ملنا جلنا، ان کی مجالست اختیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے شوق میں وارفتہ ہو جانا، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کچھ یہاں پر رہ جانے والا ہے۔ انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا رفیق، اس کا انیس، راستے کی وحشت میں اس کا ساتھ دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی رفیق اعلیٰ۔